وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اس میں بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے کہ اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم ان آبجیکٹیو کو جان لیتے ہیں تو ان آبجیکٹیو کے پہچاننے سے ہم اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو آپ کا کوشچن ہے کہ اس کی تڑپ کیوں ضروری ہے اور کیوں مومن اس کے لیے ایک جستجو، ایک لگن، ایک تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے، در حقیقت اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مناسک کے حج رکھے ہیں اس میں کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کی یاد کو وابستہ رکھا ہے۔ یہ جو کسی کی یاد سے جڑ جانا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں نا، عموماً ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے دادا ابو فلاں گھروں میں جاتے تھے تو ہم شوق سے جاتے ہیں، وہاں سے ملتے ہیں، بھی ہمارے دادا ابو باپ دادوں کی روایت کو زندہ رکھنے کی باپ دادا کی روایات کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان در و دیوار کو دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں رہے، آتے تھے، ان کے دوستوں سے مل کے جس طرح، اب میں نے یہ ایک مثال دی اپنی محبتوں کی، دنیاوی جو محبت ہے، ہم ان سے ایک لگن، ایک ان جگہوں سے پیار، ان ہستیوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑوں کے تعلقات یا ان کے رشتہ داریاں یا ان کے کسی نہ کسی مقاصد کے لحاظ سے تعلقات رہے۔ ایسے ہی وہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی خوبصورت روایات کو زندہ کرنے کے لیے ایک سمبولیکل بنا دیا، یعنی پوری دنیا کے اندر وہ ایک آئیڈیل ہستی بن گئے۔ جس وقت ہم نام لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تو ہم سب کے باپ ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا ہم سب کی ماں ہیں، تو انسانیت کا آغاز ہی وہاں سے ہوا۔ تو پھر ان کے کچھ معمولات ایسے تھے جو حرم کے ارد گرد جگہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے۔ وہ جب جگہوں کے ساتھ ہم گزرتے ہیں تو ہمیں اپنے وہ اصل میں جو ماں باپ تھے آدم و حوا علیہ السلام، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پھر دیگر جب ہم مناسک حج کی طرف آتے ہیں تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، کہیں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کو اللہ نے مناسک حج میں شامل کر دیا۔ تو یہ در حقیقت وہ تڑپ ہے، وہ لگن ہے، وہ جستجو ہے کہ یقین کریں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں نا تو جب ان یادوں کو دل میں بسا کر ان جگہوں سے اسی طرح گزرتے ہیں جیسے اس جگہ سے گزرا گیا آج سے ہزاروں سال پہلے، تو آنکھیں نمناک ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کی وارفتگی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ انسان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، اپنے گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں، ان بڑوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ان یادوں کے ساتھ اور ان جگہوں سے گزرنے کی، اگر آپ وہاں ایک ستون سے گزرتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہاں آپ کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ طلب کریں۔ یعنی آباء و اجداد کی ایک محبت، ہمارے بڑوں کا، اور پھر وہ انبیاء کرام جن کو جد الانبیاء کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو سارے انبیاء کرام کے جد بنے، تو ان کے جب وہاں سے گزر ہوئے، جو کسی مقصد کے تحت وہاں ٹھہرے رکے، اور جس طرح وہ ٹھہرے رکے ہم بھی وہاں ایسے ٹھہرتے رکتے ہیں، تو اس کو ایک مقدس عبادت حج کا نام دے دیا جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس بارگاہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی اس عبادت کو جوڑ دیا گیا استطاعت اور طاقت کے ساتھ۔ اب ہم جو عبادت جیسے نماز ہے، یہ خالصتاً ایک بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ہے مالی عبادت ہے، لیکن حج کو دونوں کانسیپٹ سے جوڑ دیا، یہ عبادت مرکب بن گئی، مال کا خرچ بھی ہے اور بدن کا تصرف بھی ہے، اس کو عبادت مرکب کہہ دیا گیا کہ مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر دونوں طرح سے آپ نے مال خرچ بھی کرنا ہے اور اپنے جسم سے چل کر طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی ہے، عرفات بھی جانا ہے، مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی رکنا ہے، آپ نے پھر آ کے جمرات اور وہاں شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہیں، جمرے کو کنکریاں بھی یہ سارے مناسک ادا کرنے ہیں، اور اسی انداز میں جس طرح اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں نے ضرورت کے وقت یہ کام کیے، تو اس لیے اس میں جستجو بھی ہے، تڑپ بھی ہے، لگن بھی ہے، ان انبیاء کرام کی جگہوں کو دیکھنے کا ایک اشتیاق بھی بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ سارے دن جو پہلے 10 ہیں بڑے بابرکت ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
इन बाबरकत दिनों में पहले जिल हज को अपनी प्यारी बेटी हजरत सैयदा कायनात का निकाह मुंतखब किया। इसका मतलब है कि जितने भी बाबरकत दिन हैं, उससे बरकत बाबरकत दिन कौन सा होगा जिसका इंतखाब इमाम अलैहिस्सलाम फरमाए। फिर उन दिनों के अंदर जो अय्याम हज में पहले जिल हज के दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकबीरात तशरीक की तरफ माइल करना, फिर हम खास तौर पे 9 से जो नमाजों के बाद शुरू होते हैं, फिर नवाफिल का तरीकाकार जो बुजुर्गाने दिन खसूसी तौर पे, तो ये सारे के पहले 10 दिन इबादत वाले हैं। 9 में खास तौर पे 9 के 9 दिन रोजे रखे जाते हैं, क्योंकि 10, 11, 12, 13 तो फिर रोजे नहीं रखे जाते। फिर खसूसी एहतमाम किए जाते हैं। खास तौर पर जो हुजाजे किराम हज के लिए जाते हैं, वो खसूसी तौर पर इन दिनों को इबादत रियाजत के साथ मुत्तसिफ करके दर हकीकत अपने रब की रिजा और उसकी खुशनुदी को तलाश करते हैं। ये जुस्तजू, ये लगन, ये तड़प सिर्फ इस वजह से है कि इसमें अल्लाह के प्यारों की यादों को जिंदा किया जाता है। बेशक, सुभान। जो लुग़वी मायनी है, ये जो लफ्ज है हज, ये ड्राइव कहाँ से होता है? इसका लुग़वी मायनी क्या है? अरबी जुबान के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, उसकी मुनासबत किसी इबादत से यकीनन जो जोड़ी गई है, उसके पीछे बहुत से मकासिद कार फरमा होते हैं। लफ्ज़ जो हज है, इसको हा के जबर के साथ भी पढ़ते हैं हज, और हा की जेर के साथ हिज। अच्छा, जैसे वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत कुरान में है, तो इसका लुग़वी माना है कसद करना। इसका लिटरेचर मीनिंग है इरादा करना। अब मुतलकन इरादा और मुतलकन कसद करना इससे मुराद नहीं, ठीक है, बल्कि मखसूस जगह पर मखसूस अय्याम में मखसूस अफ़ाल का इरादा और कसद करना, इसे हज कहा जाता है। और जब इसको हम लुग़वी एतबार से हज्जा या हुज्जू से या मुश्तक मानते हैं, तो फिर ये इरादा कसद के माना में आएगा, और इसी से फिर आगे हुज्जाज बनता है, और इसी से हम हाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे लुग़वी और इस्तिलाही जो मानी हैं, वो लफ्ज हज के दामन में पोशीदा है अरबी जुबान के अंदर। अब अगर हम इस लफ्ज हज के इरादा को अगर हम देखें, तो फिर वही बात जो हमने पहले की कि मखसूस अफ़ाल मखसूस जगह पर और मखसूस अय्याम में, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जाके मुहर्रमुल हराम में अरफात में खड़ा हो जाए, कहे जी मैंने हज कर लिया, नहीं हो सकता, क्योंकि वो जगह पर तो पहुंच गया। जगह के साथ जरूरी था कि मखसूस अय्याम भी तो हों, यानी अरफात का जो वकूफ है वो 9 को होगा। जो सुबह सादत से पहले वहां पहुंच गया, उसका हज हो जाता है। उसका ये टाइम लिमिट बता दी गई, तो लिहाजा मखसूस वक्त भी हो, फिर मखसूस जगह भी हो, ठीक है ना। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है और 9 जिल हज है, वो यहां जाके किसी ग्राउंड में खड़ा हो जाए और कहे जी मेरा हज हो गया, नहीं हो सकता। हालांकि वो ग्राउंड में चला गया, खुली जगह भी चला गया, लेकिन वो जगह नहीं पहुंचा, वो मैदान अरफात है। तो वक्त भी हो, जगह भी हो, फिर मखसूस अफ़ाल भी हैं, यानी वहां जाकर उस अंदाज में उसी टाइम पीरियड में उसने सारे अरकान भी अदा करने हैं। अब वो जाके अगर 8 जिल हज को मिना में ही होगा और 8 को जाके कंकरियां मार ले, कहे जी मैंने तो कंकरियां मार ली, तो हम कहेंगे जी आपका ये हज का ये फरीजा अदा ही नहीं हुआ, इसलिए कि आपने अरफात और मुज़दलिफा से आने के बाद मारनी थी। ठीक, तो हर चीज को अरेंज किया गया एक तरतीब के साथ, उसकी शराइत रखी गई, उनके फराइज उनके वाजिबात रखे गए, फिर उनके कुछ नवाफिल भी हैं, कुछ आका अलैहि सलाम की सुन्नतें भी हैं, उसी के मुताबिक हज है। अगर मैं आप मुझसे कहें जी हज है क्या, बुनियादी तौर पर हज कोई नफल का नाम नहीं, रकात का नाम नहीं। हज बुनियादी तौर पे 9 को मैदान अरफात में खड़े होने का नाम है। सही, दैट्स ऑल। यानी बुनियादी तौर पर जो हज के फराइज में से है, उसमें से ये है कि आप इहराम बांधे, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करें, मैदान अरफात में खड़े हों। यानी मिसाल के तौर पे कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से गए किसी और मुल्क से, वहां जाके बीमार हो गए, ठीक, आब हवाई मुयसर नहीं आई, कोई भी ऐसा मामला, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, ना उन्होंने नमाज पढ़ी, ना तवाफ किया, ना सफा मरवा, कुछ भी नहीं किया। 9 जिल हज को उनको एम्बुलेंस में लिटाएंगे और एम्बुलेंस आके मैदान अरफात में खड़ी हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद फिर वो एम्बुलेंस जाएगी और वो हॉस्पिटल में, वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे पाकिस्तान, उनका हज हो गया। हज हो गया उनका, हो गया। इसका मतलब कि जो वहां मैदान अरफात में पहुंच गया, वो बुनियादी चीज है, वो बुनियादी रुकन है। यानी वो तो चूंकि उजर की वजह से नहीं ना, उजर की वजह से बात, यानी उसमें कोई उजर भी काबिल कबूल नहीं। हाँ, उसमें उजर काबिल कबूल नहीं। देखो बाकी अरकान उसने नहीं अदा किए, वो अगर मैदान अरफात में पहुंच गया 9 जिल हज को, तो उसका हज हो गया। मिसाल के तौर पे कई लोग हैं जो वहां पानी पिलाने के इरादे से जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप के साथ जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए,
اچھا اب باقاعدہ تو وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، لیکن وہ بھی 9 کو وہاں پہنچ گئے، ان کا بھی حج ان کا بھی حج ہو جاتا ان کا بھی حج ہو گیا. سبحان. جو وہاں ایک ڈاکٹر وہاں یہاں سے جا رہا ہے، وہ وہاں میڈیکلی جو لوگوں کو فیسلٹی دے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کرنے صرف وہاں پہ گئے ہیں اور وہ حج کے دیگر مناسک ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. مل جائے گا آپ یہ نا، فرما رہے ہیں. بالکل، اس لیے کہ وہ میدان عرفات پہنچ گئے. جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جائے گا. اب لیکن چونکہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں جن میں میں جیسے ڈاکٹر وغیرہ کہا، ان کو باقی ارکان ادا کرنے پڑیں گے، لیکن چونکہ یہ عموماً ساتھ ساتھ ہوتے ہیں گائیڈ لائن، تو زیادہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، وہ میدان عرفات میں بھی آئیں گے، مینا میں بھی جائیں گے، مزدلفہ میں بھی جائیں گے، انہوں نے سارے ارکان ادا کرنے. میں نے صرف اس لیے یہ بات عرض کی کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حج کیا ہے، جیسے آپ نے لغوی معنی سے پوچھا، تو حج کا معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا. کس کا ارادہ کرنا؟ تو بنیادی رکن میدان عرفات ہے. تو میدان عرفات میں جو بندہ 9 ذی الحج کو پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا. اگر اس کو کوئی عذر ہو تو صرف میدان عرفات سے ہو کے بھی آ جائے گا، حج ہو جائے گا. اچھا، یہ میدان عرفات میں جو مطلب آپ کی گفتگو سے جو چیز سامنے آئی کہ میدان عرفات میں جو جانا اور وہاں پہ قیام کرنا، یہ بنیادی چیز ہے حج میں. اس کی بھی ظاہر ہے اتنی امپورٹنس آخر کسی وجہ سے ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اتنی امپورٹنس، مطلب شیطان کو آپ کنکریاں بھی مارتے ہیں، اس کے مقابلے میں شاید اتنی امپورٹنس نہیں ہے، یا طواف ہے بیت اللہ کا، یا مزدلفہ کا مرحلہ ہے، تو ان سب سے ہٹ کے میدان عرفات کی جو اہمیت ہے وہ اتنی کیوں؟ وہ کیوں ہے؟ اچھا، اس کی بھی اگر میدان عرفات کی اہمیت دیکھیں نا، آپ نے جو کہا جیسے کنکریاں، کوئی معذور بندہ ہے وہ دوسرے کو کہے وہ اس کی کنکریاں مار دیں، اس کی ادا ہو جاتی ہے. لیکن میدان عرفات میں فزیکلی جانا ضروری ہوتا ہے، وہاں کسی اور کے جانے سے نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو روئے زمین پر 2 انسان تھے. 40 سال تک جناب حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، تو پروردگار نے ان کی وہ دعا قبول نہ کی. عرض کرتے رہے. الشفاء بھی تعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے کہ ان کے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ میں اس محبوب کے توسل سے کیوں نہ مانگوں جن کا نام میں نے جنت میں ہر جگہ دیکھا. انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. دعا قبول ہو گئی، ان کی جو لغزش تھی اللہ نے معاف فرمائی. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جس وقت زمین پہ آ کے ملتے ہیں وہ جگہ میدان عرفات. اچھا، سبحان. جس وقت جناب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھے، عرفتو کی، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے آپ کو جان لیا، میں نے آپ کو پہچان لیا. تو جناب حوا علیہ السلام نے بھی دیکھ کے کہا میرے شوہر باوقار، عرفتو کا، میں نے بھی آپ کو جان لیا، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے آپ کو جان لیا. اب دونوں کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ عرفتو کے. رب کو یہ لفظ اتنے پسند آئے، اللہ نے اس میدان کا نام ہی میدان عرفات رکھ دیا. یعنی اس کا اگر سمبولیکل آپ پوچھیں، اگر آپ علامتی طور پہ پوچھیں کہ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، تو اس کا بنیادی طور پر ہسٹوریکل جو اس کی وجہ ہے وہ جناب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی ملاقات، اور پھر وہ آج وہ ستون بھی وہاں موجود ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول، وہ ستون بھی وہاں موجود ہے. اور وہاں جا کر جب حاجی جاتا ہے، میں نے عرض کیا نا، میں وہ لفظوں میں نہیں ذکر کر سکتا، وہاں آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کی گزارش ہوتی ہے. پھر جو سب سے بنیادی بات کہ میدان عرفات کے وقوف کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کو جناب آدم و حوا علیہ السلام کی یہ ملاقات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا جو صاحب استطاعت ہے وہ سال کے بعد یہاں کے ملاقات کریں گے، یہاں ایک بار ضرور اکٹھے ہوں گے. فرمایا جیسے میرے آدم و حوا علیہ السلام نے یہاں کے ملاقات کی، صاحب استطاعت بھی سال میں ایک مرتبہ آ کے یہاں ملاقات ضرور کرے. اللہ نے نام بھی انہی کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پہ رکھا. اللہ نے ملاقات بھی ہسٹوریکلی اور سمبولیکلی ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، زندہ کر دیا اس چیز کو. چلیں، مجھے ایک ناظرین وقفہ شامل کرنا ہے یہاں پہ. ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو حج بیت اللہ کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے، یہ خوبصورت گفتگو، اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ. پلیز. چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیسک کیا ہے. اگر ہم اس کو قرآن کے تناظر میں اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانیت کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس کو نہ بنانا، یہ تو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا گیا.
अच्छा, इंसान दुनिया में आने के बाद खताएं भी कर लेता है, और इंसान बना ही निस्यान से है। ठीक है। मैदान अरफात में जब आने के बाद एक शख्स खड़ा होकर रब की बारगाह से आहो बुका करता है, और सब एक यूनिफॉर्म में है, एक ही डिसिप्लिन में है, तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान अपने मुंह पे तमाचे मारता है 9 जिलहज को, यौम अरफा को, और तमाचे अपने मुंह पे मारते हुए कहता है, हाय मैं इस बंदे से इतने इतने गुनाह करवाता रहा और इसने मैदान अरफात में आके सारे बख्शवा लिए। वाह वाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान अरफात का वकूफ बंदा करता है तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। जैसे हज के बारे में भी है रिवायत कि जिसने फिसक न किया, जिदाल न किया, झगड़ा न किया, कोई लफ्ज बात न की, बेहुदा अमल न किया, वो भी जब लौटता है तो ऐसी जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। तो मैदान अरफात में पहुंचने के बाद यौम अरफा में जिस वक्त सब एक ही यूनिफॉर्म में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के जब पुकार रहे होते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ये है वो इंसान जिसके बारे तुम कहते थे कि ये कत्लो गारत करेगा। देखो किस अंदाज में आजिजी के सांचे में ढल के ये मेरी बारगाह में अपनी जबीन में हाथ झुकाकर किस तरह गुनाहों से तौबा तलब कर रहा है। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक मकसद है जिसकी वजह से इंसान की अजमत का इजहार, रब की बारगाह में इजहार तजल्लुल और रब कुद्दूस की बारगाह में तवाज़ो इनकिसारी का सांचे में डलकर इंसान नमूना बन के मैदान अरफात में दिखाई देता है। करीमी साहब, जरा ये भी मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कस हो जाए तारीखी एतबार से, हज की जो ये इबादत है ये फ़र्ज कब हुई मुसलमानों पे, और हज जो बैतुल्लाह शरीफ है वो तो पहले से सदियों से मौजूद था, और इवन ज़माना जाहलियत में भी वो लोगों के लिए एक मुकद्दस और मुतबर्रिक जगह ही थी, लेकिन ये हज की शक्ल उसने किस सन में इख्तियार की, और क्या इसका बैकग्राउंड क्या रहा? अच्छा, अगर माजी के तनाजुर में हम देखें तो हम शुरू करते हैं उस वक़्त से जब ये ज़मीन भी नहीं थी। अच्छा, यानी ज़मीन की भी तख्लीक से पहले यहाँ सिर्फ पानी था। मैं अबू नुआइम हिलियतुल औलिया की रिवायत से जिक्र करने लगा हूँ। तो यहाँ सिर्फ पानी था, तो परवरदिगार ने जब जमीन बनाने का इरादा किया तो जहां आज बैतुल्लाह शरीफ है, यहां फरिश्तों ने खड़े होके अल्लाह का जिक्र शुरू किया। अच्छा। ये मैं तफसीर अजीजी से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जब अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो यहां झाग बनी, इस जगह से अल्लाह ताला ने उस झाग को फैलाया, वो झाग जब फैल गई तो वो एक जमीन की कंडीशन में आ गई। लेकिन जिस वक्त पानी पे कोई चीज रखी जाए तो वो डोलती है, तो ये जमीन डोल रही थी। बिल्कुल। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह अब तो अबू नुआइम के अंदर हिलियतुल औलिया में रिवायत मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इसको करार नहीं आ रहा तो मेरे महबूब का नामे नामी में गिरामी मोहम्मद लिखो, इसको करार आ जाएगा। तो उस रिवायत के मुताबिक उस मकाम पर सरकार के नामे नामी इसमें गिरामी को लिखा गया, जमीन को करार आया। फिर परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं हमने पहाड़ों को मेखें बनाकर ठोक दिया, गाड़ दिया, इस तरह के ये जमीन रुक गई अपनी जगह पर, ये जमीन बन गई। उसके बाद यहां सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया गया, मलाइका भी आए। जिन्नात रहे तो उन्होंने फिस्क व फजूर किया, इंतशार डाला, और उस वक्त अजाजील के नाम से जो कि अब इब्लीस है वो मुअल्लिमुल मलाइका कहलाया। इल्म की वजह से भी जमीन का एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां उसने सजदा ना किया हो, जिसको उस वक्त इज्जत से अजाजील कहते थे, अब उसे इब्लीस कहते हैं। फिर उसके बाद परवरदिगार ने जब जिन्नात ने इंतशार फैलाया, उन सबको यहां से निकाल दिया, वीरानों में बसाया, तो परवरदिगार ने इंसान की तख्लीक का इरादा किया। जहां आज बैतुल्लाह शरीफ है, इस जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जाता है। अच्छा। 40 दिन तक उस पे बारिश हुई, 39 दिन गमों की, एक दिन खुशी की। इसलिए इंसान दुनिया में गम ज्यादा देखता है, खुशियां कम देखता है। 40 दिन उस पे बारिश हुई। उसके बाद जब वो पुतला तैयार हो गया तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया व नफख्तु फीहि मिन रूही। इस तफसीर के अंदर तफसील के साथ तफसीर कबीर में, तफसीर अजीजी में और दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहां जहां आज हम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ल खाना है, क्योंकि उनके जिस्म को गुस्ल पहले दिया गया, यहीं से बारिशें बरसी 40 दिन तक उनके जिस्म पर। फिर परवरदिगार ने उनके जस्द अथर को उठाया और जन्नत में पहुंचाया गया। ठीक है। और यहां जब तक मौजूद रहा तो फरिश्ते देखने आते रहे, और अजाजील भी देखने के लिए आया जो अब इब्लीस है। उसने कहा सब जिस्म तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो दिल है
یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے. یہ اصل میں وہ معرفت کی جگہ تھی جو پروردگار نے انسان کو عطا کی. وہ دل جو ہے مرکز ہے ایمان کا. پتلے کو اٹھا دیا گیا اور جنت میں اللہ رب العزت نے پہنچایا اور اللہ کے حکم سے روح ڈالی گئی. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر اللہ کی حکم سے, کیونکہ اللہ کے پیاروں کا ہر کام کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے. وہ دانا آپ نے کھا لیا, آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تفسیر نبوی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ جب ہم آسمان پہ تھے تو بیت المعمور پہ تیرا طواف کر کے, تیرا نام لے کے اور تیری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی لذتیں نصیب ہوتی تھیں. یا اللہ وہ بیت المعمور جو آسمان والوں کا قبلہ ہے, ہمیں ایسے ہی زمین میں قبلہ بھی عطا فرما. تو پھر پروردگار کے حکم سے جہاں آج بیت اللہ ہے, اسی کے سیدھ میں بالکل آسمانوں پر بیت المعمور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے, مبارکم وہدی للعالمین, وہ برکتوں والا بھی ہے اور پوری کائنات کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے. تو سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تسکین ہوئی, آپ کی اولاد متولد ہوتی ہے, اسی بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. اس وقت مناسک حج اسی انداز میں, کیونکہ اس وقت کثرت تو تھی نہیں, آپ نے ادا کی ہے. اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو یہی پوری کی پوری عمارت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پہ اٹھا لی گئی. چونکہ یہ اللہ رب العزت کا مکرم گھر تھا, تو طوفان نوح ایک عذاب تھا, تو عذاب الہی میں اللہ کے گھر کو تو غضب نہیں پہنچانا تھا, نقصان نہیں پہنچانا تھا, وہ اٹھا لی گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ زمین کو آباد کیا گیا. اس وقت کے بعد پھر یہ بے آب و گیا اسی طرح یہ جگہ رہی. اس کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند ارجمند عطا کیے, اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جو روئے زمین کا سب سے غیر آباد جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری چیزیں دکھا دی. اور ہم نے کہا کہ اب بتاؤ, اب جو غیر آباد جگہ تھی وہ یہ تھی, کیونکہ یہاں دور دور تک پانی نہ تھا اور پانی سے زندگی ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کو آپ نے لیا اور یہیں مروہ پہاڑی کے قریب آپ نے چھوڑا, اور چند دنوں کا کھانا اور واپس پلٹنے لگے تو دامن پکڑ کے کہا, شوہر باوقار کدھر جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی انسان تو دور کی بات چرند پرند نہیں ہے, آپ خاموش ہیں. پھر پوچھا کہ اللہ کے حکم سے کہا, ہاں. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے تو حضرت حاجر علیہ السلام اب اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش کے لیے صفا تو پھر مروہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ تو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی. کیونکہ 7 چکر جب پورے ہوئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ ابل رہا ہے. اور جب چشمے کا پانی بلند ہوا, آپ نے جلدی سے پتھر لیے, اس علاقے کے مطابق پتھروں کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بنائی, لیکن پانی اور بلند ہوا, آپ نے اور بلند جگہ اور بلند ہوا, آپ نے کہا یا ماؤ زمزم, اے پانی رک جا. بس یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے, زمزم, تو اس کا نام ہی آب زمزم پڑ گیا. اس کے بعد پھر حضرت حاجر علیہ السلام وہاں ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اس پانی کی کوالٹی یہ تھی, یہ پیاس بھی بجھاتا ہے, یہ کھانے کی جو کیفیات اور جو انسان کی طلب ہے یہ اس کو بھی دور کر دیتا ہے. پھر وہاں قبیلہ جرہم آیا, گزر رہا تھا, انہوں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے, اس کے ساتھ بچہ ہے, انہوں نے اجازت طلب کی, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں رہ جائیں. انہوں نے کہا جی رہ لو. تو وہاں قبیلہ آباد ہو گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, اللہ نے پھر حکم دیا, پیارے ابراہیم اب جائیے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس گھر کی تعمیر فرمائیے. پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر کی تعمیر فرماتے ہیں. جب پورے گھر کی تعمیر ہوئی تو جو حجر اسود ہے, یہ وہ پتھر ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو 2 پاؤں, ایک مقام ابراہیم والے پتھر پہ ہے, دوسرا پاؤں حجر اسود پہ ہے. یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں. مقام ابراہیم بھی صحن حرم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ وہ پتھر ہے جس کو صحن حرم میں لگا دیا جائے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اسی پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. اور فرشتے کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود اٹھا کے لائے, بالکل وائٹ پتھر تھا. یہ گناہ کو چوستا رہا تو آج حجر اسود بن گیا. اس کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی کرنوں سے حرم کا تعین ہوتا ہے. جہاں تک اس کی لائٹ گئی, روشنی اور نور گیا,
وہاں تک کے ایریے کو حرم کہا جاتا ہے. اس وقت چونکہ آبادی نہیں تھی. اس کے بعد پھر یہ گھر کی تعمیر ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے ابراہیم جبل ابی کو بیس پہ چڑھ جائیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. اللہ کا قرآن ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار یہاں تو انسان ہی کوئی نہیں ہے, میں کس کو بلاؤں, چند لوگ تھے نا. اللہ رب نے فرمایا آپ آواز بلند کیجئے, ہم یہ آواز پشتوں تک منتقل کر دیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز بلند کی, اے لوگو آؤ بیت اللہ کے حج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز جس نے جتنی مرتبہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آنا تھا ماؤں کے پشتوں میں اور باپوں کی سلبوں میں اللہ نے سب کو سنائی, اور جس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, وہ اتنی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھر بن گیا, اب اس گھر کو پاک کیجئے, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. پھر وہاں یہ عبادت کا سلسلہ چلا, پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا گیپ بنتا ہے. پھر یہ جو تولیت تھی وہ خاندان بنو ہاشم تک آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا, فرمایا میرے ابا جی ہیں عبداللہ, میرے دادا عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اور عدنان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. سرکار نے اپنے بڑے سب کا ذکر کیا, فرمایا یہ میرے دادا, یہ میرے ان کے جد امجد, یہ جد امجد, فرمایا یہ یہاں سے سلسلہ چلتا آیا. اب باقی بنی اسرائیل جو تھے اس میں تو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام سے اولاد چلی, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے آگے بیٹے 12 ہوئے, پھر یوسف علیہ السلام, پھر بنی اسرائیل چلے. لیکن جو یہاں رہنے والے تھے مکہ مکرمہ میں, یہاں کوئی اور نبی نہیں آئے. یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں سے آقا علیہ السلام آئے, اور اس کی تولیت خاندان بنو ہاشم کے پاس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس کی حفاظت کر رہے تھے, متولی تھے. اسی دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ کعبے کو عظمت عطا فرمائی. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یہ کہتے ہوئے بیت اللہ جو بتوں کا ماجگا بن چکا تھا بتوں سے پاک کیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مناسک حج مشرکانہ طریقہ ہے. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تابوت بنایا, یہ ان کا فوٹو بنائی, ان کی تصویر بنائی, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں نعوذ باللہ جوے کے تیر پکڑائے, فرمایا یہ سب غلط ہے. آقا علیہ السلام نے تمام مناسک حج خود کر کے دکھائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بتایا ایسے حج کیا جاتا ہے. تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں ہسٹوریکلی آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ شارٹ ٹائم میں بتایا ہے. اس طرح یہ بیت اللہ شریف کے حج کا سلسلہ ہے, اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام بھی اس کو, اور یہ باقاعدہ فرضیت اس کی یہ کس ہجری, فرضیت 9 کو ہوئی. اس کے جو بنیادی احکامات تھے 9 ہجری کو آئے ہیں, اور آقا علیہ السلام نے 10 کو خود حج فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا. آقا علیہ السلام نے 6 ہجری کو ارادہ کیا تھا عمرہ کا, لیکن نہیں آنے دیا. 7 کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فتح کرنے آئے 8 کو مکہ فتح ہو گیا. پھر 9 کو باقاعدہ طور پہ حج کا حکم آیا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا حج تم پہ فرض ہو گیا زندگی میں ایک مرتبہ. اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں پیارے آقا ہر سال حج ہے, ہر سال حج فرض ہوگا. پھر سرکار خاموش ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں, پھر صحابی کھڑے ہو گئے, پیارے آقا ہر سال, پھر خاموش ہوئے. 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا. 4تھی مرتبہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میری امت ہر سال ہو جاتا. یہ سرکار کی ہاں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھا. تو یہ پوری امت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. 9 ہجری کو یہ فرض ہوا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو حج قران کیا ہے, یعنی ذوالحلیفہ پہ آ کے احرام باندھا, جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے حج کرنے کے بعد پھر میدان عرفات پہ آ کے عظیم خطبہ حجۃ الوداع کا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہو گیا کریم صاحب, بڑے خوب ہیں جو حج کو لے کے آپ کے دل میں یا ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, تو وہ تمام آپ اس پروگرام کی وساطت سے, اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے آپ اپنے کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ 3 دن کا سلسلہ آپ ضرور اس سے جڑے رہیے اور اس کو دیکھیے. ہمارے ساتھ علامہ محمد علی کریمی صاحب موجود ہیں, اور علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. کریمی صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, ہم نے حج پہ مختلف پہلوؤں پہ بات تو کی ہے,
فرضیت پہ بات کی، اس کی تاریخ پہ بات کی، لیکن ایک سب سے ضروری چیز حج کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہے، وہ ذرا بتائیے ناظرین کو کہ حج کا اجر و ثواب کیا ہے. مطلب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ باقی تمام عبادات سے اور اسلام کے باقی تمام اراکین سے بالکل ایک ہٹ کے ایک مختلف سی چیز ہے حج. تو ظاہری بات ہے اس کا پھر اجر و ثواب بھی سب سے ہٹ کے اور بڑا مختلف سا ہوگا. بالکل کیا ہے وہ؟ حج کے اندر چونکہ کچھ صعوبت بھی ہیں حج کے، جس طرح ارکان، شرائط، واجبات، سنن، مستحب، یہ ساری چیزیں ملا کر تو اس کے ہر سٹیپ پر اجر و ثواب کی بہاریں ہیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اباب مشقت کے ساتھ کوئی پیدل جا رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، جیسے آج کل کچھ انگلینڈ سے موٹر سائیکل پر حج کے لیے جا رہے ہیں، تو مشقت جو ہے اس کا ایلیمنٹ جو اس میں پایا جاتا ہے. تو حج کا چونکہ مشقت سے متعلق ہے، اس کے اندر یہ جو اتنی مشقتیں اٹھا کے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کو ہزاروں نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اس کے اندر چونکہ اس کی عبادت کا ایک اس کی نیت کا ایلیمنٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ارادہ کیا ہے، تو پھر قدم قدم پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. یعنی گھر سے نکلا، نوافل پڑھ کے نکلتا ہے، غسل کے ساتھ نکلتا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہاں سے وہ جہاز پہ بیٹھا، جدہ ایئرپورٹ پہنچا یا مدینہ شریف سے واپس آئے گا، تو اسی انداز میں وہ جتنی عبادات سے گزرتا جائے گا اس کے لیے ثواب اور اجر ملتا جائے گا. اچھا علامہ صاحب، ایک ضمنی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، معذرت چاہ رہا ہوں قطع کلامی کی، لیکن ایک سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں آیا. ظاہر ہے آج سے اگر میں کوئی 200-300 سال پہلے دیکھوں تو پھر تو صعوبتیں بہت زیادہ تھیں. جی اس حساب سے پھر 200-300، اس کا کیا مطلب ہے کہ 200-300 سال پہلے کے جو لوگ تھے حج کرنے والے، ان کا اجر و ثواب پھر ان کو زیادہ ملتا رہا. ہم تو آج بڑے سکون سے فلائٹ پکڑتے ہیں، چند گھنٹے بعد ہم جو عرض مقدس ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جی لیکن 200-300 سال پہلے تو لوگ مہینوں کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے. تو یہ تو 100% ہے نا، جتنا آپ اللہ رب العزت یعنی وہ زیادہ ہم سے اجر لے گئے، اجر لیتے تھے. ظاہری بات ہے وہ پروردگار کے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے آج والے بندے کو بھی عطا کرے. بنیادی چیز ہے اس میں نیت، انما الاعمال بالنیات. ایک بندہ اپنے ارادے اور نیت کے ساتھ، مثال کے طور پہ اس دور میں سواری جس طرح اونٹ ہے، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، قافلوں میں سفر ہوتا تھا، تو ظاہری بات ان کی جب صعوبتیں زیادہ ہیں تو ان کے لیے مشکلات بھی ہیں. آج تو وہاں جتنی فیسلٹیز ہیں یہ فیسلٹیز تھی نہیں. بالکل 1925 میں مفتی غلام احمد جان صاحب کا میں نے سفر نامہ پڑھا، وہ حج پہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں میدان عرفات سے نکلا تو جیسے لکڑیوں کے ٹال کا ڈھیر لگا ہوتا ہے ایسے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اچھا. عموماً لوگ جب پہلے لوگ جاتے تھے نا، چونکہ یہاں سے بھی جیسے پاکستان میں، تو اس وقت سمندری جہاز میں سفر زیادہ ہوتا تھا اور اس میں لوگ کافی بیمار پڑ جاتے تھے سی سکنس سے. اچھا، اس میں جب کوئی مثال کے طور پہ حج کرنے جاتا تو پورا قبیلہ اسے ملنے آتا تھا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جو حج پہ جا رہا ہوتا ہے اس میں موسٹلی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے کہ شاید اب زندگی کی آخری ہماری ملاقات ہے، اور لوگ حقوق کی معافی کے بعد جایا کرتے تھے. اس وقت تو صورتحال ہی یہ تھی. تو اس میں وہاں چونکہ گرمی کی شدت، وہاں اس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز نہ تھیں، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، تو پانی تک نہیں ملتا تھا. یعنی کہ پانی کا ایک کین اٹھا کے لوگ بمشکل، وہ سمندری پانی اس وقت وہ صاف پانی بھی نہ تھا، اسی پہ گزارا کرتے، بیماریاں لگ جاتی، بہت سے لوگ وہاں ان کی ڈیتھ ہو جاتی. اس کنڈیشن سے لوگ گزرتے تھے. لیکن اس میں شہادت کا مرتبہ ہے. جو بندہ حج کے دوران پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن اسی احرام میں اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی صف میں شامل بھی فرما دے گا. اجر بھی ہے. لیکن آج چونکہ بہت سی فیسلٹیز تو ہیں، لیکن پھر بھی اجر و ثواب تو پھر نہیں نہ ختم ہوتا، وہ تو پھر بھی اسی طرح ہی ہے. تو جو گھر سے نکلتا ہے قدم قدم پہ اجر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا ہے. جب وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے پہنچتا ہے حرم میں، پھر وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا حرم میں پہنچتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں، پھر مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد، پھر بیت اللہ شریف کا طواف، پھر ہر ادا میں نیت. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ساتھ آئے، ابھی نوجوان تھے، ینگ تھے. انہوں نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. جب اپنے دور میں آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا سے وصال کے بعد، تو ایک جگہ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکا کے گزرے. تو لوگوں نے کہا جی آپ سر جھکا کے کیوں گزرے ہیں؟ کہا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو ایک درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی، اچھا، تو اس شاخ کی وجہ سے سرکار سر جھکا کے گزرے. اب لوگوں نے اگرچہ
उसको उधर समझ के शाखें काट दी, लेकिन मैं अपने आका की सदा को भी पूरा करूंगा। यानी हज के अंदर सहाबा किराम ने तो एक एक अदा को भी साथ रखा, जिंदा किया, छोड़ा नहीं उसको। और हज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार हैं, जैसे कि औकात के नमाज। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, जो नमाज है वो वक्त मुकर्रर पर फर्ज है। लेकिन हज के अंदर जोहर के वक्त में असर है और फिर इशा के वक्त में मगरिब मुजदलिफा में जाके पढ़ते हैं। ये जो यादगार है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है। बाकी सारी यादें अल्लाह ताला ने बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को जिंदा किया, बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की, बाद आदम अलैहिस्सलाम की, उन अंबिया की यादों को साथ रखा। और ये जो याद है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज की पूरी ये जो एक सिलसिला है, ये जो 3 रोज की मुशक्कत का एक सिलसिला है हज का, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो चीज है वो ये नमाजों का खास तौर पे ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है। और मादद ये कि 3 दिन ही 5 दिन बनते हैं। ठीक है। हज के 8, 9, 10, 11, 12 और छठा दिन ऑप्शन है उसमें, अगर आप चाहें तो यानी 13वें दिन भी वहां रुकें तो 8 के। अब इसमें सुन्नत, वाजिबात, नवाफिल सबकी अदायगी होती जाएगी। हम ये जरूर डिस्कस करेंगे, हमारा ये 3 दिन का सिलसिला है, कदम कदम ये जो जितने भी सुन्नत हज में सुन्नतें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, फराइज कौन